بوسویلا لزار پھرتے حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آنے والا کل کا دن ہمارے مرشد گرامی وقار حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک کا دن ہے، اور آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے اہل محبت مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور لوگ اپنے اپنے طور پر اپنی مرشد کی یاد منائیں گے۔ آج کی اس محفل میں اس عظیمت کے پیکر اور شریعت و طریقت دونوں کے امام کی بارگاہ میں کچھ اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لوں۔ اسلام چونکہ اللہ کا بڑا پسندیدہ دین ہے، اور یہ وہ آخری دین اور مذہب ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد میں کوئی اور نبی آنے والا نہیں، تو کوئی نئی شریعت بھی نہیں آئے گی۔ اب دنیا کے مذاہب کی تاریخ اگر پڑھ کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا، دنیا میں بہت سارے ایسے مذہب تھے جو آج دنیا میں نہیں ہیں، وہ مذہب مٹ کر کے ختم ہو چکے ہیں، اور دنیا میں بہت سارے ایسے مذہب بھی آپ کو ملیں گے جو جب شروعات ہوئی تو ان کی تعلیمات الگ تھی، ان کے افکار و نظریات الگ تھے، لیکن جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا ان مذاہب کی تعلیمات مٹ گئی، ان کے افکار و نظریات کے اندر تبدیلی آ گئی۔ اب دنیا کے مذاہب کی جب تاریخ پڑھیں گے، ہندو مت کو آپ پڑھیں، یہودی مت کو پڑھیں، عیسائی مت کو پڑھیں، بدھزم کو پڑھیں، دنیا کے بے شمار مذاہب کی تاریخ آج بھی نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ان کے رہنماؤں نے جو تعلیمات ان مذاہب کی اپنے ماننے والوں کے سامنے رکھی تھی، جب تک وہ لوگ رہے لوگوں کو ان تعلیمات کے اوپر چلاتے رہے، لیکن جب وہ رہنما ان مذاہب کے دنیا سے چلے گئے اور بعد میں یا تو ان کے دین کو مٹا دیا گیا یا پھر ان کے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا گیا، اور اس کے اندر پورے طور کے اوپر چینجنگ اور افکار و نظریات کے اندر تبدیلی پیدا کر دی گئی۔ لیکن یہ ایک بڑا خوشگوار پہلو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس دین کی حفاظت فرمائی، اسلام کی جو تعلیمات آج سے 14 صدیوں پہلے تھی وہی تعلیمات آج بھی موجود ہیں۔ جو عقائد ابتدائی اسلام میں تھے وہی عقائد آج اتنی صدیوں کے بعد بھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ نہ عقیدہ بدلا اور نہ کوئی مسئلہ بدلا، نہ فکر بدلی، نہ نظریہ بدلا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ دنیا کے دوسرے مذاہب مٹ گئے، اسلام نہیں مٹ پایا، دوسرے مذاہب کی تعلیمات بدل گئی، اسلام کی تعلیم نہیں بدل پائی، دوسرے مذاہب کی تعلیمات افکار و نظریات میں چینجنگ آ گئی، اسلام کے نہ عقیدے میں تبدیلی آئی، نہ کسی مسئلے میں تبدیلی آئی، نہ کسی فکر اور نظریے کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوئی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ بڑی گہرائی کے اندر جا کر کے اس کے بارے میں ریسرچ کریں گے، غور کریں گے، تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ دوسرے مذاہب کے رہنما جب دنیا سے چلے گئے، اور ظاہر سی بات ہے جب زمانہ بدلتا ہے کچھ زبان بدلتی ہے، لوگوں کی فکر بدلتی ہے، سوچ بدلتی ہے، رہنے سہنے کا انداز بدلتا ہے، کھانے پینے کا طریقہ بدلتا ہے، تو اسی طرح لوگوں کی تعلیمات کے اندر بھی فرق آتا ہے۔ تو جب ان مذاہب کے ماننے والے دنیا سے چلے گئے تو بعد میں جب تبدیلی آنا شروع ہوئی تو ان مذاہب کے ماننے والوں میں کوئی ایسا زبردست قائد نہیں تھا، کوئی ایسا زبردست رہنما نہیں تھا کہ تبدیلی کے اس دور میں سینہ تان کر کے کھڑا ہو جائے اور اپنے مذہب کی حفاظت کر سکے، اپنے مذہب کی تعلیمات کو بچا سکے، اپنے مذہب کی فکر اور نظریے کی حفاظت کر سکے۔ اس لیے یا تو مذاہب مٹ گئے یا مذاہب بدل گئے، لیکن اسلام پر اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ اسلام کے خلاف حملے بھی ہوئے، نسل کشی کی تحریک بھی چلی، عقیدے پر بھی حملہ ہوا، باطنیت نکلی، خارجیت نکلی، ناصبیت نکلی، وہابیت نکلی، اور نہ جانے کتنے مذاہب، کتنے جو ہے وہ مذاہب پیدا ہوئے، اور جو ہے وہ اسلام کے اعمال کے اوپر بھی حملہ ہوا، کلچر بدلا، تہذیب بدلی، رسم و رواج بدلے، سب کچھ ہوا، لیکن اسلام کا عقیدہ بھی وہی باقی ہے اور نظریہ بھی وہی باقی ہے، مسئلہ بھی وہی باقی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس دور کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ نے ایک ایسے قائد کو کھڑا کیا، ایسے رہنما کو کھڑا کیا جو پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط دل اپنے سینے میں رکھتے تھے۔ وہ حالات کو تو بدل دیتے تھے لیکن دین میں تبدیلی نہیں آنے دیتے تھے۔ وہ اتنا مضبوط دل اپنے سینے کے اندر رکھتے تھے کہ سارا زمانہ ایک طرف ہو جائے وہ اکیلے ڈٹ جاتے تھے، لیکن حالات کے سامنے کبھی جھکا نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصال کے بعد ہی وہ حالات پیدا ہو گئے۔ آپ کوئی سوچے وہ تصور کرے، میرے آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، مرتدین کا فتنہ، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، مدعیان نبوت کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ، اتنے فتنوں کے سامنے
جب کھڑا ہونے والا وہ ایک عظیم اللہ کا بندہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے فتنوں کے سامنے ایسے پہاڑ بن کے کھڑے ہو گئے. وہ فتنے سر پٹک پٹک کر کے مر گئے لیکن اسلام کے اندر اتنی بھی تبدیلی نہ آنے دی. اور حضرت ابو بکر صدیق کا وہ جملہ تو آج بھی سونے کے قلم سے لکھنے کے لائق ہے. فرمایا تھا کہ اگر اونٹ کی ایک رسی بھی زکوٰۃ کے اندر وہ دیتے تھے, اگر وہ ایک رسی بھی اگر دینے سے انکار کریں گے تو ابو بکر ان کے خلاف تلوار نکال کر کے جہاد کرے گا. صحابہ نے کہا تھا کچھ نرمی کیجئے, نرمی کیجئے. حضرت عمر نے کہا تھا تو حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا کہ عمر جب اسلام نہیں لائے تھے تو اتنے مضبوط تھے, اسلام لا کر کے بزدل ہو گئے ہو کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کی اصل میں نظر یہ تھی اگر ایک رسی اگر آج نہیں لی گئی, آج ایک رسی کی بات آئی ہے, کل رسے کی بات آئے گی اور پرسوں جو ہے وہ کسی اور چیز کو بدلیں گے اور ایسے کرتے کرتے پورا دین بدل کر کے رکھ دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مشکل دور میں جب دین کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو ایسی ہستیوں کو کھڑا کر دیتا ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں, خود نہیں بدلتے, حکومتوں کا تختہ پلٹ دیتے ہیں لیکن خود اپنی جگہ کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں. اب چونکہ اتنا وقت نہیں ہے, نہیں تو میں 14 صدیوں کے اندر جو فتنے اٹھے اور ان کے مقابلے میں اللہ نے جن لوگوں کو کھڑا کیا ان کی تاریخ پیش کرتا. حضرت ابوبکر صدیق کا دور آپ دیکھیں, اس کے بعد میں جب خلافت بنی امیہ کے اندر جاہلی رجحانات پیدا ہوئے, اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو کھڑا کر دیا جنہوں نے حالات کو دوبارہ اسلام کے سانچے میں ڈالا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا جب انتقال ہوا, دوبارہ قدیم رسمیں بنی امیہ کے اندر جب داخل ہونے لگی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسن بصری کو کھڑا کر دیا جنہوں نے اپنی کتابوں اور اپنے خطابات کے ذریعے زمانے کا دھارا بدل کے رکھ دیا. اور پھر زمانے نے وہ ان کی مقبولیت دیکھی کہ حضرت حسن بصری کا جب انتقال ہوا تو اس دن پورے شہر کے اندر مسجد کے اندر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا, سارا شہر جنازے کے اندر شریک ہونے کے لیے چلا گیا تھا. اور جب پھر اسلامی عقائد پر معتزلہ نے حملہ کیا, اللہ نے حضرت ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا. جب جو ہے باطنیت کے ذریعے جو ہے وہ فتنہ اسلام کے اندر بپا کیا گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کھڑا کر دیا. اور جب سلوکی جو ہے وہ سلاطین اور عباسی خلفاء کے درمیان انتشار اور اختلافات پیدا ہوئے, پورے عالم اسلام کے اندر انتشار پھیل گیا. اس زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا جنہوں نے اپنے خطابات پیری مریدی بیت اور ارشادات کے ذریعے زمانے کا دھارا بدل کے رکھ دیا. وہ ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے. ہندوستان کی سرزمین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اکبری دور میں اسلام کی تعلیمات کو پورے طور پر جب مٹانے کے لیے اکبر نے زور لگایا, اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کھڑا کر دیا. تو دوسرے مذاہب مٹ گئے, ان کی تعلیمات مٹ گئی, ان کی تعلیمات بدل دی گئی. کیوں؟ کوئی ان تبدیلی کے دور میں, فتنوں کے دور میں کھڑا ہونے والا کوئی مضبوط جگر نہیں تھا, ان فتنوں کا مقابلہ کرنے والا کوئی ایسا بہادر نہیں تھا جو زمانے کے فتنوں سے ٹکرا جائے اور اپنے مذہب کی حفاظت کر سکے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ایسی ہستیاں دی. مشکل دور آیا, اسلامی تعلیمات کو بدلنے کا دور آیا, اسلامی عقائد پہ حملے کا دور آیا, تو ہر دور میں کوئی ایسا بندہ ضرور کھڑا ہو جاتا تھا جو سارے زمانے سے الگ ہٹ کر کے اپنے دین و مذہب پر اتنی سختی سے قائم رہتا اور لوگوں کو دین پر اس طرح چلاتا کہ سارے فتنے گزر جاتے لیکن دین کے اندر ایک ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں پیدا ہو پاتی. حضرات مکرم, آج پوری دنیا میں, صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر جو تاج الشریعہ کا نعرہ لگ رہا ہے, حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یاد کیا جا رہا ہے, بہت سارے لوگ اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پائے, اس کو ایک پیری مریدی سمجھ کر کے لوگوں نے نظر انداز کر دیا. میں کہتا ہوں حقائق کا مطالعہ کرنا سیکھو. کوئی بھی چیز آئے تو اس کو اپنے اینگل سے مت دیکھو, اس کو یہ دیکھو کہ حقیقت کیا ہے, آخر کیا بات ہے. کوئی بندہ نہ ویڈیو بنا رہا ہے, نہ تصویر بنا رہا ہے, نہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے اور نہ وہ اخبار میں چھپ رہا ہے, پھر بھی ساری دنیا اس کو جان رہی ہے, ساری دنیا اس سے محبت کر رہی ہے. اور ہندوستان کا معاملہ تو الگ ہے, یہاں پہ تو جھپا دیکھ کر کے لوگ ہاتھ چومنے لگ جاتے ہیں, بڑا ماما دیکھ کر کے لوگ جو ہے پیچھے لگ جاتے ہیں, یہاں پر تو بڑی لچے دار تقریر سن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے. لیکن ہندوستان اور پاکستان کے باہر آپ نکل کے دیکھیں, مصر چلے جائیں, بغداد چلے جائیں, شام چلے جائیں, فلسطین چلے جائیں, مصر چلے جائیں, دنیا کے عرب ممالک میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں چلے جائیں, وہاں پر جھپا نہیں دیکھا جاتا ہے, بڑا ماما نہیں دیکھا جاتا ہے, وہاں پہ لچے دار تقریریں نہیں دیکھی جاتی ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخصیت کتنا علم رکھتی ہے, کتنا فضل و کمال لگتی ہے, اس کے اندر کتنی جو ہے وہ دینی غیرت و حمیت ہے, کتنا تسلف الدین ہے, کتنا اس کے اندر تقوی ہے. جب ہندوستان اور پاکستان کے باہر کے علاقوں کے آپ سروے کر کے دیکھیں گے, وہ علماء کرام, وہ مشائخ اعظام, وہ صوفیاء کرام جو کبھی کسی سے جلدی ملنا بھی گوارا نہیں کرتے, جو کسی کے پروٹوکولز کے لیے باہر آنا گوارا نہیں کرتے, جو کسی کو 10 منٹ دینا بھاری سمجھتے. آخر کیا بات ہے, حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ان عرب ممالک کا دورہ کر رہے ہیں, وہ بڑے بڑے شیوخ, پیران اعظام, خانقاہوں کے مشائخ ایئرپورٹ پہ استقبال کے لیے آ رہے ہیں, خانقاہوں کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہو رہے ہیں, اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے صدر نشیں اس جگہ پہ آپ کو بٹھا رہے ہیں, اور جو کبھی کسی کی طرف
نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتے ہوں، وہ ہاتھ چوم رہے ہیں، پاؤں کا بوسہ لے رہے ہیں. یہ سب وہ چیزیں نہیں ہیں جو مال و دولت دے کر کے شہرت حاصل کی جائے. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ بندہ جن کو جو ہے وہ جھوٹی پبلسٹی کے ذریعے حاصل کرے. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اسی کو عطا فرماتا ہے جو بندہ رب کی بارگاہ کا محبوب ہوا کرتا ہے. حضرات مکرم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو یہ مقام ملا ہے، اس مقام کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ حالات سے آپ نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، ڈر کر کے کبھی اپنا فتویٰ نہیں بدلا، کبھی لالچ میں آ کر کے جو ہے وہ رواداری نہیں برتی آپ نے، اور کبھی آپ نے حالات کو دیکھ کر کے شریعت کے اندر تبدیلی کو گوارا نہیں کیا، بلکہ ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر آپ کا ایک ہی طریقہ رہا. شریعت میں تبدیلی ہرگز نہیں آنا چاہیے، شریعت کے اوپر آنچ ہرگز نہیں آنا چاہیے. یہ ایک بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے. آپ کی حیات طیبہ کا اگر باریکی سے مطالعہ کیا جائے تو آپ کو یہ حقیقت خوب اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی. مثال کے طور پر آپ دیکھیں جس دور میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، بہت سارے ایسے فتنے ہیں. آپ کی بات میں نہیں کرتا، عوام کی بات میں نہیں کرتا، میں علماء کی بات کر رہا ہوں. علماء بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں پاکستان کی سرزمین پر منہاجیت کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جس فتنے کا بانی طاہر القادری نام کا ایک شخص ہے. اب اس کے فتنے کو عوام کیا سمجھ پائے گی؟ بڑے بڑے علماء تک نہیں سمجھ پائے. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پاکستان کے دورے پہ تشریف لے گئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں مناج القرآن کی مجھے دعوت دی گئی طاہر القادری کی طرف سے، میں ملاقات کے لیے گیا، لاہور کے راستے میں تھا، راستے میں مجھے طاہر القادری کی وہ کتاب مل گئی، فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن. اس کتاب کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ سنی، وہابی، شیعہ، رافضی سب ایک ہیں، ان کے اندر کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے. فرماتے وہ دن اور آج کا دن میں نے اس کے یہاں جانا گوارا نہیں کیا. پھر ڈربن افریقہ کے اندر جامع مسجد کے اندر وہ بھی آیا، ہم لوگ بھی موجود تھے، اس کو مناظرے کا چیلنج کیا گیا، لیکن وہ وہاں سے فرار ہو گیا اور بڑا فتنہ و فساد ہوا. اور اس کے بعد میں حضور تاج الشریعہ فرماتے علماء پر لازم ہے طاہر القادری کی گمراہیت بلکہ اس کی کفریات کو لوگوں کے سامنے بیان کرے. پہلے وہ یہ کہتا تھا کہ سنی دیوبندی وہابی ایک ہیں، بعد میں یہ کہنے لگا کہ یہودی اور عیسائی سب مسلمان ہیں، سب اہل ایمان میں داخل ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. جب حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس فتنہ اور اتنے بڑے فتنے کا تعاقب کیا، ساری دنیا کے اندر چند لوگوں کو چھوڑ کر کے حضور تاج الشریعہ کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں تھا، سب یہی کہہ رہے تھے وہ بڑا کام کر رہا ہے، اعلیٰ حضرت پہ بھی تقریر کرتا ہے، دیوبندی وہابی کا بھی رد کرتا ہے، اس نے سینکڑوں کتابیں لکھی، ہزاروں تقریریں کی، لیکن حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اور پھر چند سال گزرے تھے، طاہر القادری کے رد کے اندر خود اس کے استاد کھڑے ہوئے، وہاں کے مشائخ کھڑے ہوئے، علماء کھڑے ہوئے، اور آج پوری دنیا کے اندر کئی درجن کتابیں اس کے رد میں لکھی جا چکی ہیں، اور بڑے بڑے علماء مشائخ نے اس کے گمراہ بلکہ کافر ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا ہے. بتاؤ 10-20 سال پہلے آپ کی نظریں جس فتنے کو دیکھ رہی تھی، آج 20 سال کے بعد میں دوسرے علماء اس فتنے کو سمجھ پا رہے ہیں. تو یہ صرف اللہ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ایسی نظر عطا فرماتا ہے. اب یہ ایک بڑا مشکل و باریک مسئلہ ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کسی کے خلاف کفر کا فتویٰ لگا دینا بڑا آسان کام ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. کوئی بندہ ہزاروں کتابیں لکھے، ہزاروں تقریریں کرے، اس کے ماننے والے دنیا کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ہو، وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرے، آپ اس کے خلاف بولیں گے، آپ کو ڈر لگے گا اس کے لاکھوں ماننے والے میرا کیا کریں گے، مجھے گالیاں دی جائیں گی، میرے خلاف بولا جائے گا، مجھے ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اور ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے اترتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے بندہ مومن تو اپنا کام کر، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو شریعت کے تقاضوں کو پورا کر، تیری حمایت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا ہے اور تیری حمایت غیب سے ہوگی. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں حق کو حق کا، باطل کو باطل کا، اور اس کا نتیجہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آج اس کی گمراہیت سے واقف ہو چکے ہیں. اور تو اور حکومت کے معاملات کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بندہ جلدی دخل اندازی نہیں دیتا، اس کو پتہ رہتا ہے کہ اگر ظالم حکومت کے خلاف بولا جائے گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ 1975 کا زمانہ دیکھیں، ایمرجنسی کا دور تھا. اندرا نے جب ایمرجنسی نافذ کی، نس بندی کے خلاف جب قانون بنایا، اس وقت دارالعلوم دیوبند میں استفتاء کیا گیا تو دیوبند کے مفتیوں نے فتویٰ لکھا کہ نس بندی کرانا جائز ہے. بریلی شریف آیا، حضور مفتی اعظم ہند نے حضور تاج الشریعہ سے فرمایا جواب لکھو. آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر جب اس کے حرام ہونے کا فتویٰ لکھا، اندرا نے قانون لگایا، تب میسا کا قانون، وہ اتنا ظالمانہ قانون تھا، جو بندہ اس قانون میں پکڑا جاتا تھا اس کی زندگی تباہ کر دی جاتی تھی. ایسے ظالمانہ قانون سے نہ ڈرنا، اندرا جیسی ڈکٹرشپ سے نہ ڈرنا، تاناشاہی سے نہ ڈرنا، اور حق بات کو حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہنا، پھر حکومت کی طرف سے دباؤ بنا اپنا فتویٰ واپس لے لیجئے. آپ نے فرمایا میں نے فتویٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا ہے اور قرآن و حدیث کا فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا ہے. بتاؤ یہ جگر اللہ تعالیٰ کس کو عطا فرماتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین میں تبدیلی کے دور کے اندر ڈٹ جاتے ہیں اور دنیا دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر انہی کو بلندیاں عطا فرمایا کرتا ہے. اور
اور یہ دیکھیں تو ہندوستان کا معاملہ ہے، یہاں پہ تو چلو کہو گے کہ کچھ معاملات سنبھالے جا سکتے ہیں، لیکن اپنے ملک کے باہر نکل کر کے حکومتوں کا مقابلہ کر لینا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے، وہاں پہ آپ کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے CID نے جب پوچھ تاچھ کی تو پوچھ تاچھ کے دوران کہا کہ سنی وہابی میں کیا فرق ہے؟ بتاؤ، وہابی حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ان کے CID سے حقیقت کو بیان کرنا، وہاں پہ تو لوگ بتاتے جو حکومت کے خلاف ہوتا ہے پورے خاندان کو غائب کر دیا جاتا ہے اور نسلیں گزر جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا حکومت کے خلاف بولنے والا کہاں چلا گیا۔ حضور تاج الشریعہ نے CID کے سوالوں کے جواب میں بتایا، ہم سنی ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو علم غیب ہے، آپ کو وسیلہ بنانا جائز ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفاعت حق ہے، اللہ والوں سے مدد مانگنا جائز ہے، اور وہابی ان سب چیزوں کو شرک قرار دیتے ہیں، ان کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ آپ سے علم غیب پر دلیل پوچھی، توسل پر دلیل پوچھی، آپ نے سارے دلائل کو ایک ایک کر کے بیان کیا۔ بتاؤ، وہاں کی ظالم حکومت گرفتار کر لے، CID آپ سے سوالات کرے، آپ یہ نہ دیکھیں یہ میرا اپنا ملک نہیں، یہ پرایا ملک ہے، یہ کوئی انصاف پرست ملک نہیں، یہ ظالمانہ حکومت ہے، یہاں پہ اگر ذرہ برابر بھی زبان پھسل گئی تو پھر جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ لیکن انہیں پتا تھا رب نے فرما دیا ہے، اے بندہ مومن تو حق بات کہہ، باقی آگے کیا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب اچھا بنائے گا، کیونکہ رب نے فرما دیا جو ڈٹ جاتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس کی حمایت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تیرے کام بنائے گا۔ حضور تاج الشریعہ نے ظالم حکومت کے غلط عقائد کو ان کے CID کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا۔ آپ کو حج سے روکا گیا، لیکن جب جو اللہ کے لیے کرتا ہے وہ زمانے سے نہیں ڈرتا تو اللہ اسے یہ انعام دیتا۔ اگلے سال حکومت نے دعوت دے کر کے آپ کو بلایا اور حج عمرہ کی سعادتوں سے مالا مال کیا۔ حضرات مکرم، آپ تاریخ پڑھیں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، ساری زندگی میں آپ کو ایک ہی بات ملے گی، حق گوئی، بے باکی اور استقامت علی الحق، تسلف فی الدین۔ اور اس آپ کا معاملہ نہیں ہے، خانوادہ اعلیٰ حضرت کا شروع سے یہ طریقہ رہا، یہ خاندان کبھی بکتا نہیں ہے، یہ خاندان حالات کو دیکھ کے دبتا نہیں ہے، یہ خاندان کبھی جو ہے وہ وقت کا دھارا دیکھ کر کے بہ نہیں جاتا ہے۔ ہر دور کے اندر اب وقت ہوتا تو میں پورے خاندان کی ہر دور میں اٹھنے والے فتنوں کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھتا حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ اور آج آپ دیکھیں بہت سارے لوگ دین میں تبدیلی گوارا کر لیتے، کیوں؟ انہیں کرسی مل جاتی ہے، انہیں حکومت مل جاتی ہے، انہیں پیسہ مل جاتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کبھی مال کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھا، حکومت کو نہ دیکھا۔ آج آپ دیکھیں کرسی کے لیے لوگوں نے کیا کیا کر لیا۔ UP کا وزیر اعلیٰ آپ کے پاس آیا نارائن دت تیواری کہ MLC کا جو عہدہ ہے وہ آپ لے لیں، آپ کو MLC بنایا جاتا ہے، فرمایا مجھے نہیں یہ عہدہ چاہیے۔ بعد میں UP کا گورنر عبد الرحمان آیا آپ کے پاس میں، MLC کا عہدہ آپ لے لیں، فرمایا یہ عہدہ مجھے نہیں چاہیے۔ آپ جانتے تھے حق بول کر کے زندگی گزارنا یہ بہتر ہے ظالموں کا عہدہ قبول کر کے حق کو چھپانے سے۔ اور پھر دنیا والوں نے دیکھا، آج آپ دیکھ لیں کہ جو ملک کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے پاس میں کتنا پاور ہوتا ہے، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اس کے خلاف جاتا ہے تو جان کے لالے پر کتنے لوگوں کو جو ہے وہ کی زندگیاں تباہ کر دی گئی۔ لیکن حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس میں جب ہندوستان کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ کا یہ پیغام آیا، میں آپ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں، فرمایا میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا، بابری مسجد کی شہادت تمہارے دور میں ہوئی، ایسے آدمی سے ملنا میں گوارا نہیں کرتا۔ جب پتا چلا وہ اپنے حکومت کے نشے میں آ رہا ہے، آپ بریلی شریف چھوڑ کر کے بھیڑی تشریف لے گئے، اور جب وہاں پہ پہنچے تو مختار صاحب نے کہا کہ حضور وہ آ رہا ہے، بارگاہ اعلیٰ حضرت میں چلا جائے گا۔ فرمایا کہ میں جب آ رہا تھا تو اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں کہہ کر کے آیا تھا ساری زندگی آپ ان ظالموں کو اپنی بارگاہ سے دور رکھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دی پارا نہ نہیں۔ آپ نے ایسے جو ہے وہ اہل دول کو، حکومت کے نشے میں چور رہنے والوں کو اپنی بارگاہ سے دور رکھا، اب اس کو یہاں پہ مت آنے دینا۔ فرمایا میں کہہ کر کے آیا ہوں، مجھے یقین ہے اعلیٰ حضرت اسے اپنی بارگاہ میں نہیں آنے دیں گے۔ اس نے پوری طاقت لگا دی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں دربار میں جانے کے لیے، لیکن اللہ کا ایسا کرنا ہوا بارگاہ اعلیٰ حضرت کے اندر وہ قدم بھی نہ رکھ سکا۔ یہ وہ اہل عظیمت ہیں جو ہر دور کے اندر اس طرح سے ڈٹ کر کے دین کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ جب کراچی کی سرزمین پر 2002 میں انٹرنیشنل عید میلاد النبی کانفرنس ہوئی، جب کانفرنس کے اندر حضور تاج الشریعہ کو مہمان خصوصی بنا کے بلایا گیا، بغداد شریف بارگاہ غوث اعظم کے سجادہ نشین کو بھی بلایا گیا، جب حضور تاج الشریعہ پہنچے تو دیکھا کہ بغداد شریف کے سجادہ نشین ٹائی لگا کر کے محفل میں موجود ہیں۔ کوئی دنیا کے اندر عام بھی اگر کوئی عزت دار ہوتا ہے تو اس کو محفل میں ٹوک دینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور جو قادری دھولا سرکار غوث پاک کے در کا جو ہے وہ سجادہ نشین ہو، اس کے سامنے لب کھول دینا، اس کے لیے جگر چاہیے، پتا چاہیے، اس کے لیے دل چاہیے۔ حضور تاج الشریعہ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ سامنے کون کھڑا ہے، یہ دیکھا کہ جو میں بول رہا ہوں وہ کس کا حکم ہے۔ آپ نے فوراً جا کر کے ٹائی پکڑی سجادہ نشین کی اور بتایا کہ ٹائی لگانا حرام ہے، اور کیوں حرام ہے اس کی دلیل کو بیان کیا۔ جب حضور تاج الشریعہ کے دلائل کو سنا، انہوں نے ٹائی کو اتار دیا۔ اس کے بعد میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، یعنی پہلے نانا کی شریعت کو بیان کیا۔ جب شریعت پہ
پہ عمل کر لیا تو نانا کی اولاد ہونے کے ناطے ہاتھوں کو بوسہ دے کے بتا دیا آپ ہے کہ نانا کی شریعت پہ بھی چلتے ہیں اور نانا کی اولاد کا ادب اور ان کی تعظیم بھی ہم کرنا جانتے ہیں. حضرات مکرم ایسے واقعات ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ہے. جب آپ مصر کے دورے پہ 2009 میں تشریف لے گئے, شیخ احمد طنطاوی شیخ الجامعہ جو مصر کے شیخ ہیں, ان کا مرتبہ وہاں پر ملک کے وزیر اعظم کے بعد سب سے بڑا ہوا کرتا ہے. ان سے 2 منٹ کا ٹائم لے لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے. حضور تاج الشریعہ جب تشریف لے گئے آپ کو 11 بجے کا ٹائم دیا گیا, لیکن وہ حکومت کا بادشاہوں کا معاملہ الگ ہے, کلندر کا اپنا ایک الگ انداز ہوا کرتا ہے. آپ 11 بجے نہیں پہنچے, 11:45 بجے پہنچے. سب نے یہی کہا تھا کہ شیخ الجامعہ سے وقت گزرنے کے بعد ملاقات کا کوئی راستہ نہیں ہے. فرمایا چلو دیکھا جائے گا. جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ وقت کا شیخ الجامعہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. اللہ اکبر. وہ شیخ الجامعہ جو مصر کے اندر چلتی پھرتی لائبریری کہلاتا ہے اور جس کے علم کا جو ہے وہ سکہ پورے مصر میں چلتا ہے, وہ حضور تاج الشریعہ کے انتظار میں کھڑا ہے. جب آپ پہنچے تو مریدوں نے دیکھا کہ جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ حکومت کی طرف سے انتظام رہتا ہے اور کوئی بھی شیخ الجامعہ سے بغیر کیمروں کے ملاقات نہیں کر سکتا. آپ کے مریدین نے جا کے سمجھایا کہ حضور تاج الشریعہ تصویر کو حرام کہتے ہیں, لیکن شیخ الجامعہ کا پی اے ماننے سے انکار کر دیا. جب شیخ الجامعہ آئے ان کو بتایا گیا حضور تاج الشریعہ کے یہاں تصویر حرام ہے. شیخ الجامعہ نے آرڈر دیا سارے کیمرے بند کر دیے جائیں. دیواروں پہ پوسٹر لگا دیے گئے کہ شیخ کے یہاں تصویر کھنچوانا حرام ہے, کوئی ان کی تصویر نہیں نکالے گا. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آئے, شیخ الجامعہ نے ادب کے ساتھ استقبال کیا, پونا گھنٹہ تک گفتگو کی اور ادب کے ساتھ میں رخصت کیا. دنیا کے عام لوگ اگر عزت دیں تو کسی اور وجہ سے بھی دے دیتے ہیں, وقت کا اتنا بڑا عالم جب عزت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے عزتوں سے نوازا ہے. اب یہ آپ دیکھیں کہ وہاں کا شاہی قانون ہے کہ کوئی بغیر تصویر اور کیمرے کے نہیں مل سکتا, لیکن میں کہتا ہوں جب قلندر اپنے آپ میں آ جاتا ہے تو حکومت کے قانون کو بھی بدل کر کے رکھ دیتا ہے. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتا دیا تم کیوں کہتے ہو حالات خراب ہیں, دین پہ چلنا مشکل ہے, مجھ کو دیکھو میں حکومت کے قانون کو بدل کر بھی دین کے اوپر چل کر کے دکھاتا ہوں. بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ کیسے بچیں, ایسے کیسے بچیں, ایسے کیسے بچیں. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, پاس میں ایک آدھے کپڑے پہنی ہوئی لیڈیز آ کر کے بیٹھ گئی. حضور تاج الشریعہ نے مفتی عابد حسین اپنے مولانا شمیم صاحب سے کہا کہ بیچ میں پردہ لگا دو تاکہ جو ہے وہ اس کے اوپر نظر نہ پڑے. اب جب پردہ لٹکایا, ٹرین کے اندر غیر محرم سے بچ جانا یہ کس کے بس کی بات ہے؟ اسی کے بس کی بات ہے جو شریعت کو سمجھتا ہو, جسے پتا ہو کہ دین کس کا نام ہے. جب پردہ لگایا نا, کہتے ہیں جب بندہ خود عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے. اس عورت کو بھی غیرت آ گئی کہ یہ فقیر جب اتنا اللہ سے ڈرتا ہے وہ خود ہی اپنی سیٹ بدلی کروا کے دوسری جگہ چلی گئی. تو جب ہم چلیں گے شریعت پہ اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری مدد کا سامان پیدا فرمائے گا. حضرات مکرم, اپنے ملک کے اندر حق بات لوگ کہنے سے ڈرتے ہیں, غیر ملک میں جا کر کے حق بات کہہ دینا. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امریکہ تشریف لے گئے, ممبر پہ تشریف فرما ہوئے خطبہ دینے کے لیے. دیکھا کہ جتنے مقتدی ہیں سب سٹ کو اپنی پیٹ کے اندر ان کر کر کے موجود ہیں. آپ نے فوراً تنبیہ فرمائی یہ جائز نہیں ہے, نماز کے دوران اس کو نکالا جائے. فوراً آپ نے کلمہ حق ادا کیا. یہ نہیں کیا کہ میں امریکہ آیا ہوں, پتہ نہیں یہاں کے لوگ کیسے ہیں اور میں کہوں گا تو اس کا کیا اثر پڑے گا. وہ قلندر جانتے تھے اللہ نے دین کی حفاظت کے لیے, شریعت کے تحفظ کے لیے مجھے کھڑا کیا ہے, اور جو ہے وہ لوگ کیا کہیں گے وہ کہتے رہے, مجھے یہ دیکھنا میرا رب کیا چاہتا ہے, دین کا فتویٰ کیا ہے, شریعت کا تقاضا کیا ہے. ہر وقت ہر دور کے اندر حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی کردار ادا کیا. اسی طرح آپ دیکھیں بدایوں شریف اور بریلی شریف دونوں کا نظریہ یہی ہے. جو وہابیہ ہیں وہ کافر ہیں, مرتد ہے, لیکن ابھی چند سال پہلے بدایوں کی سرزمین سے ایک فتنہ اٹھا اور اس فتنے نے یہ اعلان کیا کہ دیوبندی وہابی جبیرہ جو یہ گمراہ ہیں یہ جہنم میں جائیں گے, لیکن پھر جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی خانقاہ ہے اور اتنی بڑی خانقاہ کے لوگ ہیں, اگر میں کچھ بولوں گا تو یہ ہو جائے گا. جب اعلیٰ حضرت نے بدایوں کے ایک مسئلے سے اختلاف کیا تھا تو بدایوں والوں نے اعلیٰ حضرت کے خلاف مقدمہ کر دیا تھا. اس دور میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا احمد رضا تو احمد رضا کی جوتی بھی کورٹ کے اندر نہیں جائے گی, اور لوگوں نے دیکھا آپ کورٹ میں نہیں گئے. تو اتنی بڑی شخصیت پر جب انہوں نے ایکشن لیا تھا, آپ کو بھی ڈر ہونا چاہیے تھا میں کچھ بولوں گا میرے خلاف ایکشن ہوگا, لیکن آپ جانتے تھے جو خدا کے لیے بولتا ہے اس کے پیچھے بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک غیبی مخلوق کو کھڑا کر دیتا ہے. آپ نے بدایوں کے اس غلط نظریے کے اوپر اٹیک کیا اور دین کا صحیح مسئلہ بیان فرمایا, اور 72 فرقے ہمیشہ جہنم میں, اس عنوان سے آپ نے کتاب لکھ کر کے اس فتنے کا جو ہے وہ دفاع, اس فتنے کو جو ہے وہ دبا دیا. آپ اسی طرح ساری زندگی دیکھ لیں, جب بھی کوئی بھی فتنہ اٹھا لوگ کہتے ہیں نا حضور تاج الشریعہ بڑے متشدد تھے, بڑے سخت تھے, اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں سخت تھے کس کے لیے تھے؟ دین کے لیے تھے.
سخت تھے کس کے لیے تھے؟ مذہب کے لیے تھے. اور شہاب الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دین میں اتنے سخت بنو کہ دوسرے لوگ تمہیں متسلب بلکہ متشدد تک کہہ دیں. لوگوں کی پرواہ مت کرو، اس لیے کہ دین میں سختی تو اللہ کو بڑی پسند ہے. اور معاذ اللہ بہت سارے لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں وہ فتنہ پرور تھے، سب کے خلاف فتوا دیتے تھے. یہ بڑی تعجب کی بات ہے. میں کہتا ہوں فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ اسی کو تو کہتے ہیں جو اسلاف کے طریقے کے خلاف چلے. تو جو اسلاف کے طریقے کے خلاف چل رہے تھے حضور تاج الشریعہ نے ان کے خلاف فتوا دیا. تو جنہوں نے اسلاف کے خلاف طریقہ نکالا وہ فتنہ پرور ہوئے، یا اسلاف کے طریقے پر چلانے کے لیے جنہوں نے فتوا دیا وہ اس کو فتنہ پرور کہا جائے گا معاذ اللہ رب العالمین. حضرات مکرم، یہ اس طرح کے لوگ حقیقت کا ادراک نہیں رکھتے، انہیں پتہ نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے اگر کوئی چوری کر لے تو کہا جائے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. تو چور مجرم ہے یا چور کے خلاف سزا سنانے والا مجرم ہے؟ ارے مجرم تو چور ہی ہے نا، سزا سنانے والا مجرم نہیں ہے. حضور تاج الشریعہ نے دین کے خلاف چلنے والوں کے خلاف فیصلہ سنایا. فیصلہ سنانے والا مجرم نہیں ہوتا ہے، فیصلہ سنانے والا فتنہ پرور نہیں ہوتا ہے. فتنہ پرور وہ ہوتا ہے جو جرم کرتا ہے، جو شریعت کے خلاف چلتا ہے. لیکن یہ ہوتی آئی ہے اچھوں کو برا کہتے ہیں. لوگوں نے معاملہ پلٹ کر کے رکھ دیا. اور حضرات مکرم، کئی لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جن کے خلاف حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایکشن لیا، جن کے خلاف فتوا دیا، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھوائی، بہت سارا تبلیغی کام بھی کیا، بہت ساری تقریریں بھی کی. میں کہتا ہوں خدمات کو بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے یہ دیکھا جائے گا شریعت کا حکم کیا ہے. اگر خدمت کرنے والا، دین کا کام کرنے والا شریعت کے خلاف چلے گا تو اس کے خلاف بھی فتوا آئے گا. دین کا تقاضا یہی ہے. ورنہ تو دیوبندیوں نے بھی بہت سارا کام کیا ہے، قادیانیوں نے بھی بہت سارا کام کیا ہے، رافضیوں نے بھی دین کا بڑا کام کیا ہے. تو پھر ان کے خلاف بھی فتوا نہیں ہونا چاہیے. اپنی سوچ کو بدلو، اپنی فکر کو بدلو، حالات کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کرو. اگر حضور تاج الشریعہ نے فتنوں کے اس دور کے اندر اٹھنے والے فتنوں کا رد نہ کیا ہوتا تو دین کو کتنا بدل کے رکھ دیا جاتا. حضرات مکرم، میں نے جو کہا تھا نا کہ دین کو بدلنے کا کام ہر دور میں ہوتا ہے لیکن دین نہیں بدلتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ایسی ہستیوں کو کھڑا کرتا ہے جو دین کے اندر تبدیلی پیدا ہونے سے روکتے ہیں. شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ بندہ جب تک دیوانہ نہیں ہو جاتا تب تک مسلمان بھی نہیں ہوتا. یعنی میرا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، سب بھول جائے بندہ دین کے لیے، تب جا کے مسلمان بنتا ہے. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی معاملہ تھا. اپنے نفع اور اپنے نقصان سے بالکل بے پرواہ ہو کر کے دین کا کام کرنے نکل پڑے تھے. آپ کو پرواہ نہیں تھی لوگ کیا کہیں گے، کیا نقصان ہوگا، کیا فائدہ ہوگا. ایک ہی چیز پہ نظر تھی، غوث پاک کا مشن تھا دین کی حفاظت کرو، دین کا تحفظ ہوگا. آج اگر کوئی آدمی بڑا مالدار نہیں، اگر چند ٹکوں کا بھی مال رکھتا ہے نا، لوگ اس کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دبئی تشریف لے گئے. دبئی کی سرزمین پر ایک کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں، خربوں پتی ہے عبدالرزاق، ہیروں کا کاروباری. جب اس نے اپنے گھر آنے کی دعوت دی، آپ سے بڑی محبت رکھتا تھا. فرمایا مجھے یہ پتا چلا ہے تمہارے فیکٹری کے اندر اس سال دیوبندی تراویح سنانے آیا تھا. کہا حضور اتنا بڑا کاروبار ہے، مجھے تو کیسے پتا چلے گا کہ کون تراویح سنانے آیا. فرمایا کہ توبہ کرو. اس نے توبہ کی. کہا میرے گھر چلیے. فرمایا تمہارے گھر میں نہیں چلوں گا، جب اگلے سال آئے گا اور پھر اگلے سال تمہارے یہاں سنی آئے گا اور سنی تراویح سنا کے چلا جائے گا، اس کے بعد میں مجھے دعوت دو گے تو تمہاری دعوت کو میں قبول کروں گا. ایسے جو ہے وہ سونے چاندی کے انبار اور ہیرو جواہرات کو رکھنے والوں کے جو ہے دعوتوں کو حق کے لیے ٹھکرا دینا، یہ جگر اللہ نے اگر کسی کو دیا تھا تو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ جگر دیا تھا. اور یہ سب معاملات انہی کو عطا ہوتے ہیں جو بارگاہ الہی کے مقرب ہوا کرتے. جب بغداد شریف تشریف لے گئے، فاروق درویش جو بمبئی کے اربوں پتی جو ہے سیٹوں میں مانے جاتے ہیں، وہ حضور تاج الشریعہ کے پاس آئے. کہا کہ یہاں کے بہت سارے مشائخ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن بتایا گیا کہ وہ ٹائی لگا کر کے آتے ہیں. یہ نہیں دیکھا کہ فاروق درویش ہے، یہ میرے مدرسے کے اندر 2 4 5 کروڑ کا چندہ دے گا، اتنا پیسہ دے گا، اتنا پیسہ دے گا. آپ جلال میں آ گئے. فرمایا ٹائی لگانا حرام ہے، اور جو حرام کام کے ساتھ میں مجھ سے ملاقات کرے گا اس سے میں ملاقات کرنا گوارا بھی نہیں کرتا ہوں. ایسے سیٹوں کو حق کے لیے ڈانٹ کر کے نکال دینا، یہ جذبہ حضور تاج الشریعہ ہی کا تھا. اس کی 2 4 مثالیں نہیں ہیں. ہر وقت آپ جب ایک جگہ تشریف لے گئے بیرون ملک کے اندر، جب آپ جو ہے وہ خطبہ پڑھ رہے تھے، آپ نے کہا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، تو سب لوگ بولے حق نبی. آپ نے سختی سے ڈانٹا کہ قرآن کی جب تلاوت کی جائے تو چپ رہو اور سنو، یہ واجب ہے. یہ نہیں دیکھا کہ نیا علاقہ ہے، نئے لوگ ہیں، میں مہمان ہوں، کیا کہیں گے، میرا نذرانہ کم کر دیں گے، ناراض ہو جائیں گے، آئندہ نہیں بلائیں گے. ان سب چیزوں کی پرواہ نہ کی. اور جب پاکستان کی سرزمین پر آپ نے یہی بات کہی تو یہ دیکھا کہ لوگ یہاں پر بھی قرآن پاک کے دوران حق نبی بولتے ہیں. پھر آپ نے ان کو بھی سمجھایا اور پھر ایک کتاب لکھی سنو اور چپ رہو، یعنی دین کے تقاضوں کو پوری طریقے سے پورا کیا. ہالینڈ تشریف لے گئے. ہالینڈ کی سرزمین جہاں پر
جو سب ایڈوکیٹ طبقہ اور پڑھا لکھا طبقہ، اور ظاہر سی بات آج کل لوگ جو ہے بڑا اسی کو سمجھتے ہیں جو جتنا جو ہے غیروں کے پیچھے چلتا ہے، اب وہ سب ٹائی لگا کر کے پروفیسر حال میں جمع ہے. آج تو کوئی ڈاکٹر آگے بیٹھ جاتا ہے نا تو عالم مروب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے ساتھ اچھی طرح بات کروں، لیکن قلندر مروب نہیں ہوتا ہے، قلندر سے ساری دنیا مروب ہو جایا کرتی ہے. حضور تاج الشریعہ نے یہ نہیں دیکھا یہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں، یہ پروفیسر بیٹھے ہیں، یہ انجینئر بیٹھے ہیں، پورا حال بھرا ہے. آپ نے جب ٹائی دیکھی تو فوراً فرمایا ٹائی نکالو، ٹائی لگانا یہ حرام ہے. پھر ٹائی کی قسمیں بتائی، ٹائی کب سے شروع ہوئی اور ٹائی جو ہے وہ کیوں ناجائز ہے، قرآن و حدیث میں کیا دلائل ہے، تفصیل سے بیان کیا. سارے لوگ حیرت میں ڈوب گئے. اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے غیر ملک کے اندر آ کر کے اتنی جو ہے وہ سچائی کے ساتھ میں حق بات کو بیان کر دینا، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کی پشت کے اوپر یہ آوازیں جس کے کان میں آ رہی ہو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو مت غم مت کرو، تمہارے ساتھ میں فرشتے تمہاری مدد کے لیے موجود ہیں. یہ وہی بندہ خدمت انجام دے سکتا ہے. اور حضور تاج الشریعہ نے پھر ٹائی کے رد میں ٹائی کا مسئلہ کے نام سے کتابیں لکھ کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. یہ ایک دو بار کی بات نہیں ہے. اجمیر شریف میں درگاہ کے خادم کے گھر پر میلاد کا پروگرام چل رہا ہے، معمولی لوگ نہیں ہے، مفتی نان پر علامہ رجب علی اور بڑے بڑے مشائخ موجود ہیں. ایک صاحب تقریر کرتے کرتے بول گئے اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو ہے وہ کالی کملی، آپ نے فوراً ٹوکا کالی کملی نہ کہو نوری چادر کہو. میرا آقا علیہ السلام کی شان بڑی بلند ہے، اور کملی کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے کمبل کو کہتے ہیں. اللہ کے رسول کی کوئی چیز چھوٹی ہو ہی نہیں سکتی ہے، ان کی ساری چیزیں بڑی ہیں، ان کی ساری چیزیں اعلیٰ ہیں، ان کی ساری چیزیں عظیم ہیں. اور کملی تو چھوٹے لوگوں کی چادر کو کہا جاتا ہے. میرا آقا علیہ السلام کی چادر کے لیے بولنا ہو تو کالی کملی مت کہو، کالی نہیں نوری کہو، کملی نہ کہو، چادر کہو، نوری چادر کہہ کر کے. اور لوگوں نے اس بات کو اتنا بڑھایا کہ اس کو باقاعدہ فتنہ بنا دیا. لیکن قلندر حق نے اپنی حق بات کو رکھ دیا کہ آقا کا پیار ہے کہ میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا. لوگ کہہ دیتے ہیں یہ بریلی والے سیدوں کی تعظیم نہیں کرتے. حضور تاج الشریعہ نے جو سادات کی تعظیم سکھائی ہے پوری دنیا ڈھونڈ جاؤ گے ایسا سیدوں کا ادب کرنے والا کہیں نہ پاؤ گے. میں کہتا ہوں جب بندہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں رہتا ہے کمزوری کے عالم کے اندر، اس وقت شریعت پہ عمل کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. حضور تاج الشریعہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ابھی 2-3 دن باقی ہے انتقال ہونے میں، 2-3 دن باقی ہے. کمزوری اتنی کہ ہاتھ پاؤں ہلانا مشکل ہے، اتنی کمزوری کہ کھڑے نہیں ہو پاتے نماز کے لیے. لیکن اتنی کمزوری کے عالم میں بمبئی سے فون جاتا ہے سید کا، آپ کو بتایا گیا کہ فلاں سید صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا رک جاؤ. اس کے بعد میں لیٹے لیٹے اپنے دونوں پاؤں کو سمیٹا، فرمایا اب فون میرے ہاتھ میں دو. یعنی آپ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میں آل رسول سے فون پہ بات کروں اور میرے پاؤں لمبے رہے، یہ آل رسول کی توہین ہے. آپ نے پاؤں سمیٹے، اس کے بعد میں فون پر آپ نے بات فرمائی. یہ سیدوں کا ایسا ادب اور ایسی تعظیم آپ کے علاوہ کون ہمیں سکھا سکتا ہے؟ اس کے ایک دو نہیں سینکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی آپ کی زندگی کے اندر. حضرات مکرم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مخالفتیں کتنی ہوئی، آپ کے خلاف کیا کیا نہیں بولا گیا، کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا. اگر کوئی اور ہوتا تو مٹ جاتا، اس کا نام بھی باقی نہیں رہتا. لیکن مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اس لیے کہ تیرے سر پر سایہ ہے اس مصطفیٰ جان رحمت کا کہ جو ان کی بارگاہ کا غلام اور ان کی شریعت کا محافظ بن جاتا ہے اس کا ذکر مٹا نہیں کرتا ہے، اس کا ذکر ہمیشہ باقی رہا کرتا ہے. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز پڑھتے تھے، نماز کو دیکھ کر لوگ اپنی نمازوں کو صحیح کرتے تھے، علماء اپنی نمازوں کو صحیح کرتے تھے. آپ وضو بناتے تھے، آپ کا وضو بنانے کا طریقہ دیکھ کر علماء اپنے وضو کا طریقہ صحیح کیا کرتے تھے. اور یہ ہم نے بزرگوں کی سیرت کے اندر پڑھا ہے کہ بزرگان دین کتنے بھی کمزور ہو جائیں لوگ ہاتھ پکڑ کر کے چلاتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ساری کمزوری چلی جاتی ہے. حضور مفتی اعظم ہند کا بھی یہی حال تھا، حضور اعلیٰ حضرت کا بھی یہی حال تھا. حضور تاج الشریعہ کو ہم نے اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب نکلتے تھے لوگ پکڑ کر کے دھیرے دھیرے چلا کے لے جا رہے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی نوجوان نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سارے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ وہ کیف و مستی ہے، وہ وجد السرور ہے، وہ اللہ کی طرف سے نورانیت کا نزول ہے کہ سہارے کی ضرورت ہمیں دنیاوی کاموں میں ہے. رب کی بارگاہ میں آ جائے تو ہمیں کوئی سہارا نہیں چاہیے، اب ہمارا سہارا صرف رب کا سہارا ہمیں کافی ہے. اسی انداز کے اندر اتنی کمزوری میں بھی نماز پڑھتے رہے. دبئی وہاں پہ جدہ کی سرزمین پر پھسل کر کے گر گئے، جو ہے وہ تکلیف آئی، اتنی تکلیف کہ اگر ہلے تو آہ نکل جائے. لیکن جب نماز کا وقت ہوتا بولے کر دو. مریدوں نے کہا حضور بیٹھ کر کے نماز پڑھ لو. کہا نہیں، نماز اگر ادا ہوگی تو کھڑے ہو کر کے ادا ہوگی. یہاں تو تھوڑی سی تکلیف ہوئی، کرسی لگ گئی. پہلے مسجدوں کے اندر کرسی ڈھونڈنا پڑتا تھا نا، اب جو ہے مسجدوں کے اندر درجن کے حساب سے کرسی رکھنا پڑتا ہے. فیشن بھی بنا دیا بہت. جو مریض ہیں ان کی بات میں نہیں کرتا، لیکن ہم نے دیکھا فیشن کے طور پر بھی لوگ اب کرسی، ذرا تکلیف ہوئی ارے آپ زمین پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے. لیکن حضور تاج الشریعہ نے فرمایا میں بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھوں گا. لوگوں نے کہا کہ حضور نفل نماز تو بیٹھ کر کے پڑھ لو. فرمایا نفل بھی ادا کروں گا تو کھڑے ہو کر کے ادا کروں گا. کیا کیا بتاؤں اور کیا کیا نہ بتاؤں. بس اللہ کا یہ فضل
فضل ہے، ایسا پیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. انہوں نے اگر کسی مقرر کے خلاف فتویٰ دیا اپنی ذات کے لیے نہیں، صرف شریعت کے لیے دیا. اگر کسی تنظیم اور تحریک کا بائیکاٹ کیا اپنے لیے نہیں، صرف اور صرف شریعت کے تحفظ کے لیے فرمایا. اگر انہوں نے کسی خانقاہ اور کسی ادارے کا رد کیا صرف شریعت کے لیے کیا. اگر انہوں نے اپنی ذات کے لیے سارے کام کیے ہوتے نا آج ان کا نام مٹ گیا ہوتا. اس لیے کہ ان تنظیموں، ان اداروں، ان خانقاہوں اور ان مقررین سے جڑے ہوئے لوگوں کی تعداد ہزار اور لاکھ نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہے. آج وہ کروڑوں لوگ حضور تاج الشریعہ سے دور ہوتے. لیکن کیا بات ہے، جن کا بائیکاٹ کریں، جن کا رد کریں، جن کے خلاف فتویٰ کریں، وہی کہیں حضور تاج الشریعہ اگر ہمارے یہاں آ جائیں تو سر پہ بٹھا کے میں گھر پہ لے کے جاؤں گا. ان کو بھی پتا ہے ہمارے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں لیکن اپنی طرف سے نہیں دے رہے، یہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے عطا فرما رہے ہیں. حضرات مکرم، ان کی داستان اگر چھیڑی جائے، وقت سمٹ جائے، لیکن ان کی بات کبھی پوری نہ ہو. اللہ نے ایسا ولی ہمیں دیکھنے کا موقع دیا، ایسے کے قدموں میں ہمیں بیٹھنے کا موقع دیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس عظیم مرد جلیل اور مرد قلندر کی مرقد نور پر رحمت و انوار کی تجلیات اور بارشوں کو نازل فرمائے. ان کی بارگاہ سے فیوز و برکات، تجلیات، انوار کے جو سوتے پھوٹ رہے ہیں اس سے ہمارے دلوں کو بھی جگمگا دے، روشن